حیض کے بارے میں بات کریں گے، پیریڈز کے بارے میں۔ یہ دراصل ایک نجاست ہے جس کو اللہ نے عورتوں پر طاری کیا، اور یہ زمانہ قدیم میں یہ ہر ماہ نہیں ہوتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں عورتوں کو سال میں صرف ایک بار حیض ہوتا تھا، ایک بار پیریڈز کے ٹنیور سے ان کو گزرنا پڑتا تھا۔ لیکن اس دور میں 700 کے قریب کچھ عورتیں تھیں، ایام حیض کے دوران وہ زرد کپڑے پہن کر، خوشبوئیں لگا کے، بناؤ سنگھار کر کے گھروں سے باہر نکلی اور مردوں میں اٹھنے بیٹھنے لگی اور مردوں میں گھل مل گئی، میلوں میں جانا شروع کیا، جن کی وجہ سے اللہ ان سے خفا ہوا اور پھر جو ہے وہ ان پہ حیض کو طاری کر دیا، اور اس کا ٹنیور اللہ نے بڑھا دیا کہ اب اس کے بعد سے ان کو ہر ماہ حیض ہوتا ہے، ہر مہینے حیض ہوتا ہے۔ ہاں، اس دور میں کچھ عورتیں تھیں جنہوں نے سب کچھ نہیں کیا تھا، ان کو سال میں ایک بار حیض ہوتا تھا، لیکن معاشرے کے حالات و واقعات کی وجہ سے، خون ریزی کی وجہ سے ان عورتوں کی تعداد کم ہوگی اور کرتے کرتے وہ ناپید ہوگی۔ لیکن ان عورتوں کی تعداد زیادہ تھی اور وہ بڑھتی گئی کہ جن کو ہر مہینے حیض ہوتا ہے، اور وہ آج تک چلتی آ رہی ہیں۔ اور یہ حیض بڑھانے کی وجہ سے جب عورتوں میں یہ حیض ہر ماہ کیا گیا، جس کو ماہواری کا نام دے دیا گیا، اس کے بعد عورتوں کی شہوت میں، ان کی نفسانی خواہش میں بھی اضافہ کر دیا گیا تھا۔ تو اس کے کچھ آداب ہیں کہ حیض کے دوران عورتوں کو چاہیے کہ گھر سے باہر نکلنے سے پرہیز کریں، اگر مجبوراً نکلنا پڑ رہا ہے تو اپنے بالوں کو ڈھانپ کے رکھیں، اور اگر کوشش کریں تو بہتر یہ ہے کہ شام کے بعد، مغرب کے بعد گھر سے بالکل بھی باہر نہ نکلیں۔ اور حیض کا دوران جو کپڑا یا پیڈ وغیرہ کا جو بھی استعمال کرتی ہیں خواتین، کوشش کریں اس کو دھونے کے بعد ویسٹ کریں، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی جو پیڈ، جو سینیٹری پیڈز عورتیں واش روم میں رکھ دیتی ہیں یا ایسے اس کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیتی ہیں، وہ غلط کرتی ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو دھوئیں، جو خون ہے وہ سارا کا سارا بہہ جائے، اس کے بعد آپ اس کپڑے کو، اس پیڈ کو، اس کاٹن پیڈ کو، یا جو بھی چیز آپ یوز کر رہی ہیں اس کو اس کے بعد میں ویسٹ کریں۔